اپنے آپ کو نبی کی سیرت سے جوڑو، آپ کے سامنے راستہ کھلے۔ میں آپ کو سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں، سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی سورت سارے قرآن کا خلاصہ ہے، یاد رہے گی تو فائدہ اٹھاؤ گے، نہیں رہے گی تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ چلو تمہارا اتنا تو احسان ہے کہ بیٹھ کے سن لو۔ قرآن میرے اللہ کا علم ہے، میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے، اور یہ دونوں بے خطا ہستیاں ہیں۔ تو اللہ رسول کی بات کا خلاصہ سنا رہا ہوں، اللہ اس کا رسول ایک بات کو سمری کر کے آپ کو دے رہے ہیں۔ سارا قرآن 114 سورتیں، 6200 کچھ آیات، ان سب کا خلاصہ ایک چھوٹی سی سورت جس میں کامیابی ناکامی کی مہر لگا دی۔ قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، یہ قرآن کی آخری قسم ہے۔ قسم اٹھانے سے بات طاقتور ہو جاتی ہے، اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہمیں سمجھانے کے لیے۔ پہلی قسم قرآن کی سورہ نساء میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ پہلی قسم۔ دوسری آخری قسم ہے قرآن کی والعصر، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے زمانے کی قسم۔ بچوں یہ بنیاد بنا لو، پھر آنکھیں بند کر کے چلو۔ تمہیں نوکری ملے تو بھی موج ہے، نہ ملے تو بھی موج ہے، تمہارے پاس دنیا کا علم آئے کم آئے زیادہ، یہ چار باتیں ہیں تو تمہیں خوشخبری ہے۔ میرا اللہ نے کہا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان یقیناً ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئے۔ فی کا لفظ بہت خوفناک مطلب دے رہا ہے، یوں دکھا رہا ہے جیسے سفینہ انسانیت ناکامی کے سمندر میں ڈوب رہا، غرق ہو رہا۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے یا اللہ کوئی بچا، کوئی بچنے کی امید؟ کہاں؟ چار کام کرنے والے ناکامی سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا ناکامی کسے کہتے ہیں اللہ کی نظر میں؟ اللہ کا راضی ہونا کامیابی ہے، اور اللہ کا ناراض ہونا ناکامی ہے۔ جنت کا مل جانا کامیابی ہے، اور جہنم میں گر جانا ناکامی ہے۔ یہ قرآن کا مفہوم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا وہ کامیاب۔ ناکام کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، جو قیامت کے دن جہنم میں گر گیا یہ ناکام ہے۔ اس مفہوم کو ذہن میں بٹھائیں۔ پیسے کا مل جانا ایک وقتی کامیابی، نہ ملنا ایک وقتی ناکامی ہے۔ یہ کامیابی ناکامی ہے ہی نہیں، یہ حالات ہیں، امتحان ہے۔ اللہ نے یزید کو تخت دے دیا اور حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ حسین سے ناراض ہے؟ اور یزید سے راضی ہے۔ جو انسانیت کے لیے پھٹکار ہو، اس کو 3 براعظم کی حکومت مل رہی ہے، تو ایک امتحان ہے، امتحان ہے۔ آل رسول کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں، امتحان ہے۔ میرے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے حجرے میں آئے تو فقر، تو رونے لگے۔ آپ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ یہ ایران کے بادشاہ، یہ روم کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانے کھاتے، زربفت کے بستروں پر وہ آرام کرتے ہیں، آپ 2 جہان کے سردار ہو کر یہ حال۔ آپ نے کہا عمر ان کے لیے دنیا میں، ہمارے لیے آخرت میں۔ تو میرے اللہ نے کہا والعصر، زمانے کی قسم ساری دنیا کے انسان ناکام ہے۔ ناکامی کیا ہے؟ جہنم۔ کون بچا اس ناکامی سے؟ کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ نے کہا 4 کام کرنے والے بچ جائیں گے، 4 کام کرنے والے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ ایمان ناکامی سے نکالنے کی پہلی شرط ہے۔ وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ اچھا عمل ناکامی سے نکلنے کی دوسری شرط ہے۔ وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی دعوت دی۔ یہ تبلیغ کا کام، جس کو آپ تبلیغی جماعت سمجھتے ہیں، یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے، یہ میرے رب کی لگائی ہوئی ذمہ داری ہے ختم نبوت کی وجہ سے، کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا۔ تم اے امت محمد اس دعوت کے کام کو اور حق کی دعوت کو تم آگے پہنچاؤ گے۔ وتواصوا بالحق، یہ لازمی پیپر ہیں، کمپلسری پیپر، اس میں نقل بھی نہیں لگ سکتی ہے، یہ لازمی پیپر ہے۔ وتواصوا بالحق،
کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لہٰذا ایک دوسرے کو تیار کرو، دنیا تک جاؤ، یہ تمہارے ذمہ ہے۔ یہ ناکامی سے نکلنے کی تیسری شرط ہے۔ چوتھا پیپر وتواصوا بالصبر، جنہوں نے صبر کی دعوت دی، صبر کیا۔ میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ 4 ضروری پیپر ہیں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ 4 ضروری پرچے ہیں دنیا اور آخرت کی ناکامی سے نکلنے کے لیے۔ والعصر، مجھے زمانے کی قسم، کیونکہ زمانہ گواہ ہے۔ زمانے کے اندر فرعون، قارون، حامان، شداد ڈوبے، برباد ہوئے، تباہ ہوئے۔ زمانے کی قسم۔ والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم۔ یہ کیوں کہا؟ یہ ایک مطلب بیان کیا جاتا ہے، والا عصر کے وقت کی قسم، کہ عصر کے بعد دن چھپنے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے، تو اس وقت کاروبار میں بھی تیزی آتی ہے، سفر میں بھی تیزی ہوتی ہے، جلدی گھر پہنچیں، جلدی گھر پہنچیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اشارہ فرما رہے ہیں، والا عصر، کہ تمہارے پاس بھی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، یہ میری بات سن کے جلدی سے عمل کر لو، ٹائم تھوڑا ہے، جلدی سے عمل کرو، ٹائم تھوڑا ہے۔ پھر یہ صورت اتری عربوں میں۔ عربوں میں لڑائی کا ماحول ہے، ڈاکہ کا ماحول ہے، قتل و غارت کا ماحول ہے، تو عصر کے قریب مسافر قافلے تیز ہو جاتے تھے کہ جلدی سے کسی ٹھکانے پہنچیں تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جائیں۔ تو اللہ اس پس منظر میں فرما رہا ہے، والعصر، ٹائم تھوڑا ہے، شام ہونے والی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، جلدی سے یہ 4 کام سیکھو، جلدی سے کرو، جلدی سے کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تیسرا مطلب والعصر، عصر کہتے ہیں نچوڑ کو، خلاصے، نچوڑ، عصیر، جوس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک گلاس ہے نا، خالی یہ گلاس ہے نا، آپ اس میں ایک آم رکھو تو اندر نہیں جائے گا، یہیں اٹک جائے گا، ٹھیک ہے، اور اسی میں 2 آم کا رس نکالو تو اس میں آ جائے گا، ٹھیک۔ اس میں اب 1 کنو ڈالو، اندر نہیں جائے گا، اسی میں 3 کنو کو نچوڑو تو اس کے اندر اس کا رس آ جائے گا۔ عصیر، نچوڑ نکالنا، نچوڑ نکالنا۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم 114 صورتیں ہیں، تم نہیں پڑھتے ہو، 6000 سے اوپر آتے ہیں، تم نہیں پڑھتے ہو، تو میں تمہیں سارے قرآن کا نچوڑ نکال کر، جوس نکال کر 3 آیات میں پیش کرتا ہوں۔ مجھے اس قرآن کے خلاصے کی قسم، اپنے رب کی بات مان لو، ورنہ بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ بہت خوبصورت مطلب بنتا ہے۔ تو پہلی شرط ہے ایمان۔ ایمان کی شرط لگانے سے کافر ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکام ہو گئے۔ یہ ناکامی کیا ہے؟ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، وایا جہنم، باقی اللہ جسے چاہے معاف کرے۔ عمر بن عبدالعزیز نے حجاج بن یوسف کو دیکھا جہنم میں جل رہا ہے، کہ کیا حال ہے؟ کہ جو دیکھ رہے ہو، بس اب تو صرف کلمے کی آس پہ پڑا ہوں کہ کبھی تو جہنم سے نکلوں گا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا، سلیمان بن عبد الملک بنو امیہ کا بادشاہ، تو اس کی باڈی ہلنے لگی، تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں ہے، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا، اس کو جلدی سے دفن کرو۔ تو یہ میرے اللہ کا قانون ہے۔ ایمان ہے، عمل صالح نہیں ہے تو جہنم سے ہو کر جنت میں جائے گا۔ عمل صالح ہے، وتواصوا بالحق، تبلیغ کا کام نہیں ہے، دعوت کا کام نہیں ہے، تو اب ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ اب آدھی کامیابی آدھی ناکامی ہے۔ یہ ناکامی کیا ہے کہ جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن بڑے درجات سے محروم ہو جائے گا، بڑے درجات سے محروم ہو جائے گا۔ اونچے درجات کے لیے تیسرے پیپر کو لینا ضروری ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چوتھا پیپر ساتھ لگا ہے کہ صبر، اگر چوتھی شرط نہیں ہے تو پھر ناکامی کیا ہے؟ چوتھی شرط اگر نہیں، پھر ناکامی کیا ہے؟ ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، صبر کوئی نہیں ہے، تو پھر ناکامی کیا ہے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اس سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی۔ 20 ٹیمیں میدان میں اترتی، تو وہ لڑتے 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 2 رہ جاتی، یہ دونوں برابر ہوتی ہیں، آگے تقدیر چلتی ہے،
क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, ये बड़े बड़े खेल हैं। आखिर में आखिरी दो टीमें एक दूसरे के बराबर की होती हैं 19-20 के फर्क के साथ। इनमें एक जीत जाता है, एक हार जाता है। हारने वाले को ये एजाज है कि वो सेकंड है, पूरी दुनिया की सेकंड टीम है। कभी उनको खुश होते देखा? रोंदे ही पे होंगे, उन्होंने मुल्क वाले भी रो रहे होंगे, तो आप भी मैदान च रोंदे पे होंगे। ठीक, उनको ये खुशी नहीं होती कि हम सेकंड आए, उनको ये गम होता है कि ट्रॉफी निकल गई। ट्रॉफी, चौथी शर्त ट्रॉफी है। ट्रॉफी अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल सालेह, तबलीग का काम, सब्र। ये 4 बातें लाजमी पेपर, आपके भी लाजमी पेपर कुछ होते हैं जिनका पास होना जरूरी होता है। ईमान का दर्जा क्या है? ईमान का आखिरी दर्जा 33 नंबर वाला बता दूं, 33 नंबर बता के तसल्ली हो, खौफ ना शाये कि भाई हम तो, हमारे पास तो ईमान है ही कोई नहीं, हम क्या करें। नहीं, मैं 33 नंबर बता देता हूँ, इससे नीचे ना जाओ। मैंने 7वीं में ना फारसी रखी, फारसी ना वो जो ऑप्शनल मजमून होता है, जो कि उसके टीचर थे बूढ़े से, मैं ना कुछ आखना ना पूछना, चलो फारसी रखो। तो जैदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो मेरे नंबर आए 7, 100 में से 7 नंबर। मैं पढ़ता ही नहीं था। मुझे बुलाया सारे जमीन, जी सर इधर आइए। तो वो यहाँ बैठे थे चेयर पर, मैं यहाँ खड़ा था। तो उन्होंने मेरा ये कान पकड़ के, और आपके माशाल्लाह 7 नंबर आए हैं, तो आप 0 खुद लगा लें तो इंशाल्लाह 70/100 हो जाएंगे। तो उस 7 वाला कम ना करो, 33 नंबर में 10 देना। तो मेरे नबी पे कुर्बान जाऊं, मेरे नबी ने अपनी उम्मत के कमजोरों को भी लिया, और ऊपर सिद्दीक भी मौजूद है। तो मेरे नबी ने कहा, इदा सर्रत का हसनतुन वसाअत का सय्यतुन फअंत मुमिन। अगर तुझे नेकी करके खुशी हो और गुनाह करके तुझे परेशानी हो तो तू ईमान वाला है। अगर नेकी करके खुश हो और गुनाह करके परेशान है तो तू ईमान वाला है। फअंत मुमिन, तू ईमान वाला है। ये ईमान का आखिरी दर्जा है। इसके आगे फिर माइनस काम शुरू हो जाता है कि ना नेकी किसका शौक हो, ना गुनाहों का कोई डर हो, ना नदामत हो, ना पशेमानी हो, तो फिर ये इंसानों से निकल कर जानवरों में चला जाता है। तो मेरे अजीज़ हो, इस दर्जे का ईमान कि हम बशर हैं, जब गुनाह हो तौबा करो, अल्लाह माफ़ कर दे। जब ख़ता हो तौबा करो, अल्लाह माफ़ कर दे। माफ़ करने में अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद माफ़ करना है, कि बंदे का तौबा करना, अल्लाह को माफ़ करना, बंदे का तौबा करना, अल्लाह को माफ़ करना। तो ईमान का अगर ये दर्जा मिल गया है और उसमें नदामत का आंसू शामिल है, तो परेशानी की बात ही कोई।